ناظرین، دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کے رہنماؤں کے درمیان آج رابطہ ہوا۔ یہ رابطہ اس وقت ہوا جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ چائنا طالبان کی سپورٹ میں کھڑا ہے۔ چائنا نے سرعام کہا ہے کہ ہم افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ بھارت میں بھی بھارتی میڈیا پر خوب جان لگا کر چائنا کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ امریکہ کو جو افغانستان میں شکست ہوئی ہے اس کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے، اور یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ پاکستان کو امریکہ سے پیچھے ہٹانے والا کوئی اور نہیں بلکہ چائنا خود ہے۔ پاکستان نے چائنا کے کہنے پر امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تو دوسری طرف امریکہ سے یہ نہیں چاہتا کہ چائنا کسی طرف بھی امریکہ کو معیشت کے میدان میں پیچھے چھوڑے۔ اب امریکہ نے اس وقت چائنا سے رابطہ کیا ہے جب چائنا کے امریکہ کے اتحادی انڈیا کے ساتھ لداخ میں آمنے سامنے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ امریکہ کے صدر نے آج چائنا کے صدر کو کال کی ہے؟ افغانستان کے اندر ایک عبوری حکومت قائم ہوئی ہے جس میں حلف برداری کی تقریب 11 ستمبر کو ہونے جا رہی ہے، جبکہ چائنا طالبان کے حق میں کھڑا ہے اور امریکہ طالبان کے مخالفت میں کھڑا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت کیا پلان بنا رہا ہے۔ کہیں امریکہ یہ تو نہیں چاہتا کہ چائنا طالبان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اگر چائنا طالبان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پاکستان اور طالبان کے درمیان بھی دوری پیدا ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اس وقت خطے میں پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور جہاں چائنا کھڑا ہوگا وہیں ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی کھڑا ہوگا۔ پاکستان کو جب بھی مشکل آن پڑی ہے چائنا نے پاکستان کی اس مشکل حالت میں مدد کی ہے۔ اب امریکہ سوچ رہا ہے کہ چائنا کو طالبان سے پیچھے ہٹایا جائے، تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ چائنا پیچھے ہٹ جائے، بلکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان سے پیچھے ہٹ جائے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چائنا کے صدر شی جن پنگ نے فون پر بات کی ہے، جس سے دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے رہنماؤں کے درمیان براہ راست رابطے میں تقریباً 7 ماہ کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ اس کال کی تصدیق وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی اور چائنا کے سرکاری میڈیا کی طرف سے بھی کی گئی ہے، جس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جمعے کی صبح بات کی ہے۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ بات تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی۔ امریکی صدر کی جانب سے چائنا کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کا راستہ تلاش کرنے پر توجہ بھی دی گئی۔ ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے ان علاقوں کے بارے میں بات چیت کی جہاں ان دونوں کے مفادات یکجاں ہوتے ہیں، اور ایسے علاقے جہاں ان دونوں کے مفادات مختلف ہیں۔ بائیڈن اور چائنا کے صدر شی جن پنگ کے درمیان بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ دوسری مرتبہ رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ ایک ایسے لمحے میں ہوا جبکہ دونوں ممالک کورونا وائرس کی وبا، امراض انسانی حقوق اور تجارت کے بڑھتے ہوئے اختلافات سے نبرد آزما ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ یہ گفتگو بڑی گہری تھی۔ چائنا کے صدر نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی چائنا کے حوالے سے پالیسی چائنا کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ وائٹ ہاؤس سے بیجنگ کے ساتھ ابتدائی مصروفیات سے غیر مطمئن رہا۔ یہ عہدیدار عوامی طور پر تبصرہ کرنے کا مجاز نہیں تھا، اور ناظرین، یہ بات اس نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے حکام پر امید ہیں کہ بائیڈن کی براہ راست شی کے ساتھ بات چیت امریکہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا کہ بائیڈن نے چائنا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی انتظامیہ کی چائنا پر انسانی حقوق اور دیگر شعبوں پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ جہاں اسے یقین ہے کہ چین بین الاقوامی اصولوں سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، بائیڈن نے یہ بات اس لیے کی کہ گزشتہ ہفتے چائنا کے وزیر خارجہ نے آب و ہوا کے ایلچی جان کیری کو خبردار کیا تھا کہ بگڑتے ہوئے امریکن اور چائنا کے تعلقات ماحولیاتی تبدیلی اور ان کے تعاون کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کیری کو ویڈیو لنک کے ذریعے بتایا کہ اس طرح کے تعاون کو وسیع تر تعلقات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ چائنا کی ترقی کو روکنے اور دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر خارجہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اپنی انتہائی گمراہ کن ذہنیت اور خطرناک پالیسی کو تبدیل کرے۔ کال کے دوران بائیڈن کا یہ پیغام تھا کہ ان کی انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی صورتحال نہ ہو جہاں ہم غیر ارادی تنازع کا شکار ہوں۔ ناظرین، دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دنیا کے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ورچوئل کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں تبدیلی حقیقی ہے۔
افغانستان کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچانے کے لیے عالمی برادری نئی افغان حکومت سے تعاون کرے۔ طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے افغانستان کا کنٹرول جس جرات سے سنبھالا ہے، یہ عوام کے لیے طالبان پر اعتماد کا مظہر ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے دشمن بھارت نے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے افغانستان کے صوبے پنجشیر میں جس مزاحمتی گروہ کو کھڑا کیا تھا، بھارتی پشت پناہی کے باوجود بھی اس کی کارکردگی صفر رہی۔ طالبان اور پاکستان مخالف بیانات تک ہی محدود رہے اور طالبان نے مزاحمت کے باوجود پنجشیر صوبے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ناظرین، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو وزیر خارجہ کا افغانستان میں طالبان حکومت کو حقیقت کہنا درست ہے، اور ان خدشات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر عالمی برادری نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو تباہ حال افغانستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کی پناہ گاہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا نے ابتدائی طور پر $3 کروڑ امداد کا اعلان کیا ہے افغانستان کے لیے، جو نئی حکومت ہے اس کے لیے، جبکہ جو ترکی ہے اس نے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان سے غذائی اجناس اور ادویات لے کر جہاز افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ 3 جہاز پرسوں تقریباً گئے تھے اور 1 جہاز آج پھر پہنچ چکا ہے افغانستان میں۔ لہٰذا بہتر ہوگا کہ باقی ممالک بھی اپنی ذمہ داری کا ادراک کرتے ہوئے افغانستان کی نئی حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو اور خطہ ترقی کر سکے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، یہ خطے میں کیا نئی تبدیلی لے کر آتی ہے۔ آیا یہ افغانستان میں کوئی اچھی تبدیلی لے کر آئے گی، یا پھر چائنا جو ہے وہ افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے ان سے پیچھے ہٹ جائے گا اور پاکستان کو بھی مجبوراً افغان طالبان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے